نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا انفقوا مما رزقناكم من قبل ان ياتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز سامعین کرام، سورہ بقرہ آیت نمبر 254 تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، انفقو خرچ کرو، مما رزقناکم جو دیا ہے ہم نے تمہیں رزق، من قبل ان یاتیا یوم پہلے اس سے کہ آئے وہ دن، لا بیع فیہ کہ جس میں خرید و فروخت نہیں ہوگی، ولا خلۃ اور نہ دوستی، ولا شفاعہ اور نہ سفارش، والکافرون هم الظالمون اور جو کافر ہیں وہی ظالم ہیں۔ پچھلی آیات میں نبوت اور رسالت کا ذکر تھا، جہاد کا تذکرہ تھا۔ اصل میں اسلام کے تمام اعمال جو ہیں وہ دو چیزوں کے متعلق ہیں، احکام دو چیزوں کے متعلق ہے، جان اور مال کے۔ اور اسی طرح گناہ کی جو بنیاد ہے وہ بھی دو ہی چیزیں ہیں، یا جان کی محبت یا مال کی محبت۔ اس لیے اور احکام شریعت بھی یا جان کے متعلق ہیں یا مال کے متعلق ہیں۔ تو چونکہ یہ شریعت یہ جو صورت ہے یہ جامع الاحکام ہے، تو اس لیے جو معصیت والی چیزیں ہیں اس سے رکنے کے لیے کن چیزوں سے رکنا ہے، یعنی جو بنیاد ہے وہ شریعت نے بیان کی ہے کہ یہ وجہ ہے، اور اس کا پھر تدارک بتایا ہے۔ اسی طرح تو جیسے جو پہلی ہے جان، تو اس کے لیے فرمایا وقاتلوا فی سبیل اللہ، پھر آگے طالوت کا قصہ، یہ سارا جان کے متعلق۔ پھر مال کے متعلق جو تھا، جو مال کی وجہ سے جو لوگ گناہ کرتے ہیں مال کی محبت کی وجہ سے، تو من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا سے اس کو شروع کیا، اور یہ اس آیت سے آگے زیادہ تر احکام جو ہیں وہ پھر مال کے متعلق ہیں۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، چونکہ گناہ کی بنیاد دو چیزوں کی محبت ہے، یا جان یا مال کی، اور مال کی محبت زیادہ، چونکہ مال کے متعلقہ احکام چیزیں زیادہ ہے، گناہ کے زیادہ سبب مال بنتا ہے، تو اس لیے مال کے متعلق یہ تفصیل سے بیان فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انفقو خرچ کرو، مما رزقناکم جو ہم نے تمہیں رزق دیا ہے۔ تو یہاں یہ چیز پہلے تو واضح فرما دی کہ یہ تمہارا اپنا کوئی کسب نہیں ہے، اپنا کوئی کمال نہیں ہے، یا تمہاری اپنی کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ تم نے اپنے کمال سے اس کو حاصل کر لیا۔ یہ جو آپ کے پاس مال ہے یہ اللہ کی عطا ہے، اللہ نے دیا ہے، اصل میں مالک تو وہی ہے۔ وَآتُوهُم مِّمَّا لِلَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ، اللہ فرماتے ہیں جو ہم نے آپ کو مال دیا ہے اس میں سے دیا کرو۔ تو یہ جو خیرات، صدقات، زکوٰۃ، یہ جو اللہ مانگتے ہیں، اللہ کہتے ہیں دیو، تو یہ اس مال سے ہے جو اللہ ہی کا ہے، اللہ نے آپ کو دیا ہے، تو اللہ اس میں سے کچھ حصہ کہتے ہیں کہ میں نے دوسروں کا رکھا ہے، ان سے بھی عطا کر دو۔ اسی طرح اللہ کہتے ہیں جیسے حلال رزق میں نے دیا ہے اس کو حلال طریقے سے حاصل کرو، وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، مال کو باطل طریقے سے حاصل نہ کرو، چونکہ یہ آپ کے مقدر میں لکھا ہے، مال آپ کو ملنا ہے، اب اس کو حاصل کرنے کے ذرائع جائز اختیار کرو، باطل ذرائع اختیار نہ کرو۔ وَلَا تُسْرِفُوا، اسی طرح مال کے خرچ کرنے میں اعتدال کا راستہ اختیار کرنے کا حکم فرمایا، وَلَا تُسْرِفُوا، فضول خرچی نہ کرو، اسراف نہ کرو، اعتدال کا راستہ اختیار کرو، بلکہ اللہ کے راستے میں دینے کے لیے بھی اعتدال کے راستے کا حکم ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی نبی علیہ السلام کے ماموں ہیں، انہوں نے نبی علیہ السلام سے فرمایا، انہیں ایک دفعہ ایسا محسوس ہوا کہ میرا آخری وقت آ گیا ہے، ابھی اولاد ہوئی نہیں تھی، تو فرمایا میں نے اپنا سارا مال اللہ کے راستے میں خرچ کیا، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا نہیں، سارا مال نہیں، اس کو کم کرو، پھر تہائی مال۔ اسی طرح ایک صحابی کو ایک سونے کا ٹکڑا ملا، اس نے کہا میں نے یہ اللہ کے راستے میں دیا، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ کوئی اچھی بات تو نہیں ہے کہ آپ پہلے سارا اللہ کے راستے میں خرچ کریں اور پھر دوسروں سے مانگتے پھریں، نہیں، اپنے بچوں کے رزق میں بھی کا حصہ بھی رکھو اور اللہ کے راستے میں بھی دو، تو اس کے لیے بھی اعتدال ہے۔ اور فرمایا من قبلی، اس سے پہلے یہ تمام احکام کر لو، اللہ کے راستے میں مال کی محبت رکاوٹ نہ بنے،
ورنہ وہ دن آنے والا ہے یاتیہ یوم لا بیع، وہ ایسا دن ہے کیونکہ مال خرید و فروخت اور یہ ساری چیزیں مال سے متعلق ہے، تو فرمایا لا بیع فیہ، وہ دن ایسا ہے جس میں کوئی تجارت نہیں ہوگی کہ آپ اپنا مال دے کے کسی سے کوئی چیز خرید لیں۔ اللہ نے قرآن مجید میں فرما دیا ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا، کہ یہ کفر کی حالت میں، ایمان سے انکار کی حالت میں، اس طرح یہ مال کی محبت میں مر گیا تو یہ ساری زمین، سارے پہاڑ، سونا، درخت، ہر چیز یہ سونے کی بن جائے اور پھر اس کی طے چلتی 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 آسمان تک پہنچ جائے، پھر اس کو ڈبل کر کے یہ اگر کوئی اپنے عمل اور ایمان کے بدلے میں قیامت میں اللہ کو دے تو اللہ فرماتے ہیں میں اس کو بھی قبول نہیں کروں گا۔ ایمان اتنا قیمتی ہے چونکہ وہاں تو عمل خرید و فروخت نہیں ہونی، یہ یہاں پر ہونی ہے، اعمال یہاں پر ہے، وہاں تو جزا ہے۔ وہ ایسا دن ہے لا بیع فیہ، اس میں کوئی یہ نہیں کہ پیسے دیے اور لے لیا، یہ تو دنیا میں ہوتا ہے، کوئی پکڑا جائے تو اس کو پیسے دیے، بارگیننگ کی اور چھڑوا لیا، یہ اللہ کے ہاں نہیں ہے۔ اللہ تو والباقیات الصالحات خیر عند ربک، وہ تو نیک جو باقیات چھوڑ کے جائیں گے وہ تو کام آئیں گے۔ ولا خلا، کو دوستی کام نہیں آئے گی۔ ہاں قرآن مجید نے فرمایا الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، دوست اس دن ایک دوسرے کو دشمن ہو جائیں گے کہ کہیں ہم سے یہ چیز حاصل نہ کر لے، بلکہ ایک دوسرے کے خلاف گواہیاں دیں گے کہ اس کی وجہ سے اس نے ہمیں اس گناہ میں مبتلا کیا، اس نے ہمیں اس گناہ میں مبتلا کیا۔ تو ہاں الا المتقین، نیک لوگوں کی دوستی، تعلق، پیار، یہ اس دن بھی کام آئے گا۔ لہو و لعب اور فسق و فجور والوں کو کام نہیں آئے گا۔ ولا شفاء، عام سفارش بھی نہیں چلے گی، ہاں حفاظ کی سفارش ہوگی جو شریعت نے بتایا، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آگے آ جائے گا کل والے درس میں۔ تو اللہ قرآن میں فرماتے الا من اذن لہ الرحمن، ہاں جس کو اللہ اجازت دے اس کو تو سفارش کی اجازت ہوگی، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے۔ ہاں لمن لا یشرک بہ شیئا، شرک کے بارے میں کوئی سفارش قبول نہیں کی جائے گی۔ یعنی انسان کو پکڑا جائے تو اس کو چھڑانے کے لیے تین چیزیں ہوتی ہیں، یا مال کام آیا، یا دوستی کام آئی، یا کوئی سفارش کر دی، تو یہ تینوں وہاں کام نہیں آئیں گے۔ والکافرون هم الظالمون، اور کافر ہی ظالم ہے۔ امام بیضاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے کہ یہاں کافر سے مراد منکرین زکوٰۃ ہیں، جو زکوٰۃ نہیں دیتے وہ مراد ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، مشرکوں کی صفت ہے زکوٰۃ نہ دینا۔ مومن تو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، اللہ کے دیے ہوئے مال سے خرچ کرتے ہیں۔ اللہ سمجھنے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔